بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی جہنم، یہ باب جہنم کے بارے میں آیا ہے۔ وما فیہا من انواع العذاب، اور جو جہنم میں عذاب کی قسمیں ہیں ان کے بارے میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 73، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم، تمہاری دنیا کی آگ، جزء، ایک حصہ ہے، من 70 جزء من نار جہنم، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکافیہ، جہنم کی دنیا کی آگ ہی کافی ہوتی۔ قال فضلت علیہن ب69 جزءا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ پر 69 درجے جہنم کی آگ بڑھا دی گئی ہے۔ کلہن مثل حرھا، اور تمام جہنم کے حصوں کی حرارت دنیا کی آتش حرارت کے جیسی ہے۔ حدیث نمبر 74، عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے جوتے اور جوتوں کے تسمے، چپل اور چپل کے تسمے جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ یغلی منہما دماغہ، اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا یا جوش مارتا ہوگا یا کھولتا ہوگا۔ کما یغلی المرجل، جیسے کہ ہانڈی کھولتی ہے یا جوش مارتی ہے۔ ما یرا، اور وہ یہ خیال نہیں کرتا ہوگا، ان احد اشد منہ عذابا، کہ کسی اور کو بھی اس سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ وانہ لاہونہم عذابا، حال یہ کہ اس کو سب سے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، حال یہ کہ اس کو جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 75، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامت، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں نہایت عیش و آرام کے ساتھ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص کو جو دنیا میں نہایت عیش و آرام سے رہا ہوگا لایا جائے گا۔ فیصبغ فی النار صبغۃ، پھر اس کو جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ایک غوطہ لگایا جائے گا۔ ثم یقال، پھر اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم، اے فرزند آدم، ہل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی خیریت بھلائی دیکھی؟ ہل مر بک نعیم قط، کہ تیرے پاس سے کبھی کوئی نعمت گزری؟ فیقول، تو یہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں خدا کی قسم ہے پروردگار۔ ویؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ، اور جنتیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں نہایت سخت حالت میں رہا ہوگا۔ فیصبغ صبغۃ فی الجنہ، اس کو ایک غوطہ جنت کی نعمتوں میں لگایا جائے گا۔ فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم، اے آدم کے فرزند، ہل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی سختی دیکھی؟ وہل مر بک شدۃ قط، کیا تیرے پاس سے کبھی کوئی سختی گزری؟ فیقول، تو یہ کہے گا، لا ولا یا رب، نہیں خدا کی قسم ہے پروردگار، ما مر بی بؤس قط، میرے پاس سے کبھی کوئی سختی نہیں گزری، تنگی نہیں گزری، ولا رأیت شدۃ قط، اور نہ میں نے کبھی کسی سختی کو دیکھا۔ حدیث نمبر 76، عن سمرہ بن جندب، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ،
جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے ہوئے ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ ان کے رکبتیہی، ان کے زانوں تک پکڑے ہوئے ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، اور جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ ان کے کمر تک پکڑے ہوئے ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ، اور جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو آگ ان کی ہنسلی تک پکڑے ہوئے ہوگی۔ حدیث نمبر 77 عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان دلوا من غساق، اگر ایک غساق کا ایک ڈول یراق فی الدنیا، دنیا میں بہا دیا جائے، لانذر اہل الدنیا، تو البتہ دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ حدیث نمبر 78 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم ضرور نہیں مرو گے مگر یہ کہ مسلمان ہونے کی حالت میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرۃ فی دار الدنیا، کہ اگر زقوم کا ایک قطرۃ فی دار دنیا میں ٹپکا دیں، لأفسدت علی اہل الارض معاشہم، تو دنیا والوں کی زندگی گزارنے کی چیزیں خراب ہو جائیں، البتہ اہل دنیا کی معاش ان پر خراب ہو جائے، فکیف بمن یکون طعامہ، تو کیسا ہوگا اس کا حال جس کا کہ وہ کھانا ہوگا، کیسا ہوگا اس شخص کا حال جس کا کہ وہ کھانا ہوگا۔